سب ایک بات نہیں ہے کہ ہم خبریں آ رہی ہیں، اخباروں میں بھی چھپا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں اہم شخصیات وہ بھی مل رہے ہیں آپس میں، اور ان کی نگاہ ہے اس کرائسس پہ، اسے ہمیں پازیٹیو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس ملاقات پہ مجھے صدر کے ذرائع سے پتا چلا، مجھے نہیں پتا ان کی کن سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی کسی بڑی ملاقات کا یار ذکر کیا مجھے نہیں نہ پتا، صدر کے قریبی ذرائع سے جنہوں نے ان سے مشاورت کی ہے، میم سے مشاورت کی ہے، انگریزی میں کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں، میری انگریزی بڑی کمزور ہے، کنسلٹیشن کہہ لیں، کنسلٹیشن کہہ لیں۔ ایک تو صدر کسی بھی صورت ریزائن نہیں دیں گے، یہ پاکستان کے تمام آئینی ماہرین نے بشمول ان کا کسی بھی جماعت سے ہے، ریزائن نہیں دیں گے، اور جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے وہ صدر رہیں گے۔ نون لیگ کے کچھ لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ صدر ریزائن دے دیں گے، اس بات کا وجود ہی نہیں۔ دوسری یقیناً ایک سچ ہے، اطلاعات کے مطابق، خبروں کے مطابق، مختلف خبروں کے مطابق، کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا نامناسب رویہ ہے، الیکشن کمیشن نے ان کی دعوت پر نہیں گئے اور ڈیٹ بھی نہیں دے رہے، اس پر بھی مشاورت کی ہے۔ اہم ملاقاتوں کے ساتھ ہی روٹ کے میں تے نہ نہیں بول دی، تو میں نے پھوپھی دے بیاہ تے نہیں سی بلایا، اپنی دھی دے بیاہ تے میں نے روٹی نہیں سی پوچھی، اس طرح ملک نہیں چلتے۔ اب آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا اتنا بڑا ملکی مفاد میں، کیونکہ آپ کا ملک نہیں نہ چل رہا۔ ہم سب جتنی بھی جس کی حیثیت ہے، یہ وطن عزیز کی وجہ سے ہے، یہ وطن مٹی ماں ہے۔ اگر ہم ماں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، تاجروں کو ٹیکس دینا ہوگا، بیوروکریسی کو حرام کھانے کی عادت چھوڑنا ہوگی، سرکاری افسران کو ٹھیک کیے بغیر جتنا مرضی آپ سیاستدان بدل لیں، کوئی پاکستان کا آج تک سیاستدان نہیں آیا جو بیوروکریسی کی ملی بھگت کے بغیر حرام کا پیسہ کما سکے۔ یہ سب یہ ہے۔ قاضی صاحب، بٹی صاحب، ایک اور ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہ ملاقات پھر اگلی ملاقات۔ چلیں کوئی بات نہیں، ملاقاتوں کو وہاں تک رکھیں تاکہ آپ کی ہماری ملاقات چلتی رہے۔ مگر بٹی صاحب ایک بات اور، ایک بات تو طے ہے، جتنے سینئر ایلیمنٹ ہیں یا سیریس سیکشن آف دی اسٹیٹ ہیں، وہ وریڈ ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کہ امید ہے کہ گرستہ نکالا جائے گا، مگر آؤٹ آف دی باکس سلوشن کرنا پڑے گا۔ یہ جو آپ کا مارکیٹ فنڈامنٹلزم تھا اور یہ جو آپ میں پرائیویٹائزیشن پہ میری بڑی ریزرویشنز ہیں، وہ ایک بھی گول پورا نہیں ہوا۔ قاضی صاحب، گزارش یہ ہے، جب تک کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ، چاہے بڑے ہو چھوٹے ہوں، ٹیکس پورا دینا ہوگا، سرکاری اچھا بٹی صاحب، آپ ایک بات رتش نہ رہ گئی ہے، آپ یہ بتائیں کہ صدر صاحب کا 5 دن بعد ٹرن اوور ختم ہو رہا ہے، یہ کیا آئینی پوزیشن ہے؟ آئینی طور پر نہیں ختم ہو رہا جب تک چاروں اسمبلی اور قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو جاتا۔ صدر رہیں گے، جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سینٹ ہوگا، وہ غلط بات کر رہے ہیں، انہوں نے ملک کے آئین کو نہیں پڑھا۔ خدارہ آئین پڑھے، اپنی خواہشات کو، اپنی ضد کو، اپنی انا کو آئین سے بالا نہ کریں، اس ملک کو چلنے دیں۔ پرویز الہی صاحب کو آپ کو پتا ہے جس طرح گھسیٹا گیا، تذلیل کی انتہا ہے۔ اب محترم جج صاحب نے فیصلہ کر دیا، تحریری آرڈر کر دیا ہے جسٹس امجد رفیق صاحب نے، کہ ڈی سی اسلام آباد نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، دوسرے شخص کو اٹھایا ہے، اور بعض خبریں آ رہی ہیں، یہ ابھی تک کنفرم نہیں، کہ شاید ان کا تبادلہ اب محترم جو ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب ہیں، ملتان بینچ میں کر دیا گیا، بٹ ناٹ کنفرم، اسے ہم اپنے رپورٹر سے کنفرم کر لیں گے۔ تحریری حکم دے دیا انہوں نے، اس دفعہ پولیس کو نہیں کہا اس کو اور لفظ کا بازیاب کرے، کہ کون کرے؟ ایڈیشنل سیشن جج اٹک۔ جب آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب آپ کی پولیس پر یقین نہیں کرتے، ان کی موجودگی میں اسلام آباد اغوا کر کے لے جاتا ہے، انہیں کہا ہے، حکم ان کا کہ بازیاب کر کے پیش کریں۔ قاضی صاحب، اس آئین کی بے توقیری، عدلیہ کی بے توقیری، صدر کے عہدے کی بے توقیری، اور 25 کروڑ کی حق تلفی، 25 کروڑ کے حق پر ڈاکہ مار کے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ سیدھا سیدھا ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے، کیسے ہو کین اٹ پاسبل؟ مجھے بتائے نا، آئین آپ نہیں مان رہے، ادھر سے آپ۔ اچھا بٹی صاحب، بات یہ ہے
کہ ایک خبر آئی تھی بعد میں اس کی تردید آ گئی، وہ تو ایشوز کو ایشو ہی نہیں سمجھتے، بجلی کو ایشو ہی نہیں سمجھتے، مہنگائی کو ایشو ہی نہیں سمجھتے، تو پھر ایشو کیا ہے؟ انلیگل پیمنٹس ہیں جو آئی پی پیز کی، وہ ہمارا مین ایشو ہے۔ قاضی صاحب سیاسی جماعت چاہے پیپلز پارٹی موومنٹ چلائے، چاہے نون لیگ چلائے، کاف لیگ چلائے، تحریک انصاف چلائے، جماعت اسلامی چلائے، قاضی صاحب اس ملک کا اصل مسئلہ معاشی تباہی ہے۔ وہ سیکٹری کون سے تھے جن کو تبادلہ ہو گیا تھا، جنہوں نے پیسے دینے سے، کیا نام تھا ان کا بھلا سا؟ آج اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کیا نام تھا؟ عرفان علی، انہوں نے کک بیک لینے سے انکار کر دیا راتوں رات۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آج بھی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ گریڈ 22 کا افسر، اس کی کیا سزا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد دھکے کھا رہا ہے۔ ادھر گریڈ 17 کا حرام کھانے والا افسر، 3 بچے، 4 بچے، 5 بچے، اس کی تنخواہ سے 10 گنا جاتا ہے۔ جب یہ ادھر آتے ہیں، ایماندار بھی ہیں یقیناً، اکیڈمی میں جوتے سے ایک دوسرا جوتا نہیں مل رہا ہوتا۔ قاضی صاحب کیسے ملک غریب اور اشرافیہ ایلیٹ کیپچر، چند بیوروکریٹ اعلیٰ افسر یا چند سیاستدان کھربوں بتی؟ مجھے بتائے نا، عوام کا یہ تو آپ نے ہی کہا تھا نا کہ ان دو معیشت میں سے ایک ہی اوپر جا سکتی ہے، یا غریب آدمی کی معیشت جائے گی یا ان کی جائے گی۔ میری آرمی چیف صاحب سے گزارش ہے، خدا کے لیے اس ملک میں 100 بیوروکریٹ، اگر آپ کو کوئی نام نہیں دیتا میں دے دیتا ہوں، جنہوں نے اربوں روپے بنائے ہیں۔ اربوں روپے، میں کروڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی نہیں بات کر رہا، وہ کوئی ایک بندے کو پکڑ لے، لیکن خدا کے واسطے وہ احتساب ملک میں کرپشن کے خاتمے، لا قانونیت کے خاتمے، ظلم کے خاتمے، ناانصافی کے خاتمے کے لیے ہو، کسی ایک کو دیوار سے لگانے کے لیے نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے۔ بٹ صاحب، اب جو حالات جس نہج پہ آگے ہیں، پرانے زمانے والے اللے تللے نہیں چلنے، نہیں چلنے۔ اب معیشت اس طرح نہیں، آپ کو پتہ ہے اب بیر بونز رہ گئی ہیں۔ بزنس مینوں کا ہمارے پالیٹیشنوں پر اعتماد بھی نہیں رہا، ادب احترام سے۔ باجوہ صاحب بھی درجنوں ملاقاتیں کر چکے تھے۔ آج سینیٹر صاحب بھی الزام لگا رہے تھے، ابھی ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے تھے، چینی میں جی 500 ارب۔ او بھائی جان، پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ نون لیگ ہاتھ مار گئی لمبا خرما روپیہ دا۔ میں نہیں کہہ رہا، اور نہ میری کہنے کی ضرورت ہے، نہ میں کسی پہ الزام لگاؤں ٹی وی پہ آئے ہوئے تھے بھلے سے، کیا نام ہے سینیٹر صاحب، ابھی مجھے ذہن میں آ جاتا، رفیق تاج یا تاج حیدر صاحب، تاج حیدر صاحب بہت کم بولتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر اور معقول آدمی۔ ہاں جی بالکل۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں، اور زرداری صاحب کا بھی سچ میں نے کہیں سنا ہے کہ شہباز شریف نے وقت پہ فیصلے نہیں کیے، پر وہ آ گیا، ایک ہی رولا پہ گیا، کہاری پھٹا پہ گیا۔ صاحب آپ اپوزیشن دیکھیں، مجھے اس میں قاضی صاحب پی ڈی ایم میں پھٹے کی کوئی نہ کوئی بریکی آپ کے پاس ہے جو آپ عوام کو نہیں بتانا چاہ رہے۔ میں عرض کرتا ہوں بھٹی صاحب، اب آپس میں لڑائی کا بھی تو ڈرامہ کرنا ہے نا، کیونکہ مین اپوزیشن تو ویسے باہر ہو گئی ہے،